صحابہ کرام کی عید کی یادگار کہانیاں عید اسلام کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جس میں بندہ اپنے رب کے حضور طاعت و عبادت کا شکر ادا کرتا ہے، دلوں کی قدورتیں دھوتا ہے، اپنے اہل خانہ پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ خوشی بانٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر سجد شکر بجا لاتا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عید صرف لباس کھانوں اور میل جول کا نام نہیں تھی، بلکہ وہ عید کو ایمان، اخلاص، تواضع، سخاوت، محبت اور سنت کی پیروی کے ساتھ مناتے تھے۔ ان کی عید کی خوشی ظاہری بھی تھی اور باطنی بھی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی مگر دل اللہ کے خوف اور شکر سے بھرا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کی عید کی یادگار کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ عید کا اصل حسن دولت میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، آپس کی محبت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ آج ہم چند ایسے واقعات اور روشن پہلوؤں کو یاد کریں گے جو صحابہ کی عید کے بارے میں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں اور جن سے ہمیں اپنی عیدیں سنوارنے کا راستہ ملتا ہے۔ عید کے دن صحابہ کا انداز، صحابہ کرام کے نزدیک عید محض ایک تہوار نہیں تھا بلکہ عبادت کے بعد اللہ کی طرف سے انعام کا دن تھا۔ وہ فجر سے پہلے تیار ہوتے، غسل کرتے، صاف ستھرے اور عمدہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عیدگاہ کی طرف تکبیر کہتے ہوئے نکلتے، راستے میں ذکر کرتے اور عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو دعا دیتے۔ ان کے یہاں عید کا دن خوشی اور وقار دونوں کا حسین امتزاج تھا، نہ بے مقصد ہنگامہ، نہ اسراف، نہ تکبر، بلکہ سادہ اور باوقار مسرت۔ ان کے گھروں میں عید کے دن بچوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے، بوڑھے کے دل نرم ہوتے تھے، غریبوں کے لیے دروازے کھل جاتے تھے، رشتے مضبوط ہوتے تھے اور دشمنی کی جگہ معافی اور دعائیں لے لیتی تھیں۔ یہی وہ عید تھی جس نے ایک عظیم امت کو باہمی محبت میں پرو دیا۔ پہلی یادگار کہانی حضرت ابو بکر کا گھر۔ عید اور خوشی کی گنجائش۔ صحابہ کی عید کی تاریخ میں ایک نہایت مشہور اور دل کو چھو لینے والا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں عید کے دن خوشی کے جائز انداز، گھر کے ماحول اور بچوں کی فطری مسرت کا درس دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید کے دن حضرت عائشہ کے گھر دو بچیاں دف بجا کر گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر اندر آئے تو یہ منظر دیکھا، ان کی طبیعت میں دین کی غیرت اور عبادت کا احترام بہت گہرا تھا، اس لیے انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کچھ ناگواری ظاہر کی، مگر رسول اکرم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس واقعے میں کئی خوبصورت پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ عید کے دن خوشی کا اظہار فطری اور جائز ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ گھر میں بچوں کی مسرت کو دبانا نہیں چاہیے بلکہ ایسی حدود میں رہتے ہوئے خوشی کی اجازت دینی چاہیے جو شریعت کے مطابق۔ تیسرا پہلو یہ کہ حضرت ابو بکر جیسے عظیم صحابی بھی جب رسول اکرم کی بات سنتے ہیں تو فوراً اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اپنی رائے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کی عید خشک اور بے رنگ نہیں تھی، ان کے ہاں مسرت تھی مگر حدود کے ساتھ، ان کے ہاں خوشی تھی مگر ادب کے ساتھ، ان کے ہاں گیت کی آواز ہو سکتی تھی مگر دل میں اللہ کی عظمت اور رسول کی اطاعت سے کوئی کمزوری نہیں آتی تھی۔ دوسری یادگار کہانی حضرت عمر کی عید، سادگی اور احتساب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت عدل، سادگی، ہیبت اور اللہ کے خوف کی علامت تیان کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے رہنمائی ہے۔ عید کے دن بھی حضرت عمر کا انداز عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ عید کو فخر کا دن نہیں بناتے تھے بلکہ شکر، نظم اور انصاف کا دن بناتے تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر عید کے دن رعایا کی خبر گیری کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ دن صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس امت کے ہر فرد کے لیے تھا۔ اگر کسی گھر میں غربت ہو، کسی بچے کے چہرے پر اداسی ہو، کسی بیوہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو ایسی عید مکمل نہیں سمجھی جا سکتی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر اپنے دور میں اس بات کی نگرانی رکھتے تھے کہ معاشرے میں کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جس کے لیے عید کا دن خوشی کی جگہ حسرت بن جائے۔ ان کی عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت کا اصل حسن صرف حکم چلانا نہیں بلکہ لوگوں کے دکھ کو محسوس کرنا ہے۔ عید کے دن اپنی خوشی کے ساتھ دوسروں کی خوشی کا سامان کرنا ہی حقیقی عید ہے۔ حضرت عمر کی سادگی یہ بتاتی ہے کہ عید کے لباس کی چمک سے زیادہ دل کی روشنی اہم ہے، عید کے کھانوں کی کثرت سے زیادہ محتاج کے گھر روٹی پہنچانا اہم ہے، عید کے نئے کپڑوں سے زیادہ نئے جذبے اہم ہیں۔
حضرت عمر کی زندگی میں ایک عظیم اصول یہ تھا کہ جیم سین معاشرے میں انصاف قائم ہو، وہاں عید حقیقی عید بنتی ہے اگر رعایا خوش ہو، اگر بھوکا سیر ہو، اگر مظلوم کو آسرا ملے، اگر یتیم کو سہارا ملے، تو یہی عید کا حسن حیان کا یہی مزاج صحابہ کی عید کی روح کو نمایاں کرتا ہے۔ تیسری یادگار کہانی حضرت عبداللہ بن عمر اور سنت کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زندگی میں رسول اکرم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کے لیے مشہور تھے۔ عید کے دن بھی ان کا انداز یہی ہوتا تھا کہ وہ نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ روایات میں ان کی سنت پسندی کا بڑا چرچا ملتا ہے۔ وہ لباس، صفائی، راستہ سلام اور عید کی ادائیگی میں سنت کے مطابق رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بات صحابہ کے مزاج کی عکاس ہے کہ ان کے لیے عید نئی رسمیں ایجاد کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ سنت کو زندہ کرنے کا موقع تھے۔ عید کے دن اپنے لباس کو بھی خوبصورت رکھتے، خوشبو بھی لگاتے اور دوسروں سے مل کر محبت سے سلام کرتے، مگر ان سب چیزوں کا مقصد نمائش نہیں تھا بلکہ نبی کی پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ عید کی اصل زینت ظاہری فیشن نہیں بلکہ سنت کی اتباع ہے۔ آج اگر ہم عید کو صرف خریداری، سجاوٹ اور تصاویر تک محدود کر دیں تو اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، مگر اگر ہم عید کو سنت کے مطابق گزاریں تو ہماری سادہ زندگی بھی نور سے بھر جاتی ہے۔ ان کی عید میں ایک اور پیغام بھی ہے، جس دل میں سنت کی محبت ہو وہاں عید محض ایک دن نہیں رہتی بلکہ ایک تربیت بن جاتی ہے۔ ایسا انسان ہر عید کے بعد پہلے سے بہتر بندہ بن کر نکلتا ہے۔ چوتھی یادگار کہانی حضرت علی اور یتیموں مسکینوں کی خبرگیری۔ حضرت علی المرتض رضی اللہ عنہ کی زندگی شجاعت، زہد، علم اور رحم دلی کا مجموعہ تھی۔ ان کے مزاج میں مظلوم، غریب، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے خاص شفقت تھی۔ عید کے دن ان کا یہ جذبہ اور بھی نمایاں ہو جاتا تھے۔ وہ عید کو صرف اپنے گھر کی خوشی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا موقع سمجھتے تھے۔ صحابہ کے عمومی طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ عید کے دن صدقہ و خیرات میں اضافہ کرتے تھے، ضرورت مندوں کو یاد رکھتے تھے اور اپنے آس پاس کے فقراء کو محروم نہیں رہنے دیتے تھے۔ حضرت علی کا مزاج بھی اسی نورانی قافلے کا حصہ تھا۔ ان کے نزدیک وہ عید کامل نہیں جس میں کسی یتیم کی آنکھ نم رہے، کسی مسکین کا ہاتھ خالی ہو یا کسی بیوہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی عیدیں صرف گھر کے اندر نہیں منائی جاتی تھیں بلکہ وہ معاشرے تک پھیل جاتی تھیں۔ ان کی خوشی بانٹنے سے بڑھتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی۔ ان کے دل اتنے کشادہ تھے کہ دوسروں کو دیے بغیر اپنے اندر خوشی مکمل محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم حضرت علی اور دیگر صحابہ کے اس مزاج کو اپنا لیں تو عید واقعی رحمت بن جائے۔ عید کے کپڑوں کے ساتھ ایک یتیم کے لیے تحفہ، ایک غریب کے لیے کھانا، ایک بیمار کے لیے دعا اور ایک ناراض رشتہ دار کے لیے معافی کا پیغام بھی شامل ہو جائے تو عید کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ پانچوں یادگار کہانی انصار و مہاجرین کی عید اور بھائی چارے کا منظر۔ صحابہ کرام کی عید کا سب سے خوبصورت منظر انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے میں نظر آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ عظیم جماعت آباد ہوئی تو عید کے دن ہر دل دوسرے دل کے لیے کشادہ تھا۔ مہاجرین نے اپنے وطن، گھر، مال اور کاروبار چھوڑ دیے تھے، مگر انصار نے ان کا ایسا استقبال کیا کہ وہ لوگ خود کو تنہا محسوس نہ کرتے تھے۔ عید کے دن یہ بھائی چارہ اور زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ کوئی اپنے بھائی کو کھجوریں بھیجتا، کوئی اپنے ہمسائے کے گھر کھانا پہنچاتا، کوئی کسی دکھی چہرے کو مسکرا دینے کی کوشش کرتا اور کوئی اپنی خوشی کو مؤخر کر کے دوسرے کی خوشی کو مقدم رکھتا۔ یہی وہ سماجی اخلاق تھا جس نے مدینہ کو روشنیوں کا شہر بنا دیا۔ انصار و مہاجرین کی عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عید کی اصل خوشبو تعلقات میں ہے۔ اگر گھر میں روٹی ہو مگر دل میں نفرت ہو تو عید ادھوری ہے۔ اگر کپڑے اچھے ہوں مگر رشتہ ٹوٹا ہوا ہو تو خوشی کمزور ہے۔ اگر دسترخوان بھرا ہو مگر ہمسایہ بھوکا ہو تو عید کا نور کم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی یہی وہ عملی تربیت تھی جس نے امت کو بھائی بھائی بنایا۔ عید ان کے نزدیک نفرت کا خاتمہ تھی، محبت کا آغاز تھا اور دلوں کی صفائی کا بہترین موقع تھی۔ عید کے دن صحابہ کے چند مشترکہ اوصاف۔ صحابہ کرام کی زندگی کے ان واقعات اور طرز عمل سے کچھ مشترکہ اوصاف سامنے آتے ہیں۔ وہ عید کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ تکبر سے بچتے تھے، وہ سادگی اختیار کرتے تھے، وہ محتاجوں کو نہیں بھولتے تھے، وہ بچوں کو خوش رکھتے تھے، وہ سنت کو زندہ کرتے تھے، وہ تعلقات کو مضبوط بناتے تھے اور وہ خوشی کو عبادت کے رنگ میں ڈھال دیتے تھے۔ ان کے نزدیک عید صرف ایک دن کی موج نہ
ہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی پیغام تھا۔ اگر عید کے بعد دل میں نرمی پیدا نہ ہو، اگر زبان نرم نہ ہو، اگر نگاہ پاک نہ ہو، اگر ہاتھ سخاوت کی طرف نہ بڑھے تو عید کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ صحابہ اس حقیقت کو بہت خوب جانتے تھے، اسی لیے ان کی عیدیں یادگار تھیں۔ آج کے لیے صحابہ کی عید سے حاصل ہونے والے اسباق، اگر ہم صحابہ کی ان یادگار عیدوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو ہمیں چند باتوں پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ عید سے پہلے دلوں کو صاف کریں، جس سے ناراضگی ہے اسے معاف کریں۔ دوسری بات یہ کہ عید کے دن غریبوں، یتیموں اور رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کو خوشی دیں مگر شریعت کی حدود میں۔ چوتھی بات یہ کہ لباس، کھانا اور سجاوٹ میں اعتدال رکھیں۔ پانچویں بات یہ کہ عید کو نماز، دعا، تکبیر اور ذکر کے ساتھ زندہ رکھیں۔ صحابہ کی عید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خوشی اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ حقیقی عید وہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قریب ہو، دل میں تقوی ہو، زبان پر شکر ہو، ہاتھ میں سخاوت ہو اور چہرے پر نرمی ہو۔ تو عید ایک عام دن نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی جشن بن جاتی ہے۔ اختتامی بات، صحابہ کرام کی عید کی کہانیاں صرف ماضی کے واقعات نہیں بلکہ آج کے لیے زندہ نصیحتیں۔ حضرت ابو بکر کے گھر کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی کو حلال دائرے میں کیسے قبول کیا جائے۔ حضرت عمر کا انداز ہمیں سادگی، احتساب اور رعایا کی خبرگیری سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سنت پسندی ہمیں بتاتی ہے کہ عید سنت کے مطابق کیسے منائی جائے۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کا رحم دل طرزن عمل ہمیں بتاتا ہے کہ عید کا اصل حسن محتاجوں کو یاد رکھنے میں ہے۔ انصار و مہاجرین کا بھائی چارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عید دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تو ہماری عید بھی یادگار بن سکتی ہے۔ پھر ہماری عید صرف نئے کپڑوں، مٹیوں اور تصویروں کی عید نہیں ہوگی بلکہ ایمان، اخلاص، محبت، معافی اور خیر خائی کی عید ہوگی۔ یہی وہ عید ہے جو دلوں میں نقش ہو جاتی ہے، گھروں کو روشن کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عید کی روح کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنت نبوی اور سروتن صحابہ کے نور سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ، مختصر تقریر یا مزید جذباتی انداز میں الفاظ کی دوسری ورژن بھی تیار کر دوں۔ صحابہ کرام کی عید کی یادگار کہانیاں۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر، محبت، صلہ رحمی اور عبادت کا حسین دن ہے۔ یہ دن صرف نئے کپڑوں، لذیذ کھانوں اور مبارکبادوں کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، دلوں کی صفائی، غریبوں کی خبرگیری اور امت کے باہمی اتحاد کا بھی دن ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عید کو عام دنیاوی جشن نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے ایمان، تقوی اور خدمت خلق کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ ان کی عیدیں سادگی، عاجزی، محبت اور اللہ کے ذکر سے بھرپور ہوتی تھیں۔ آن کے طرزن عمل میں ایسی کئی یادگار مثالیں ملتی ہیں جو آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ عید اور صحابہ کا تصور، صحابہ کرام کے نزدیک عید خوشی کا دن ضرور تھا مگر یہ خوشی اللہ کی رضا کے دائرے میں رہتی تھی۔ وہ عید کے موقع پر تکبر، فضول خرچی، نمائش اور بےہودگی سے بچتے تھے۔ ان کے لیے عید کی اصل زینت نئے لباس نہیں بلکہ پاکیزہ دل، سچی نیت اور اللہ کے حضور شکر گزاری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مومن کے لیے اصل جشن وہ ہے جب وہ اپنی عبادت قبول ہونے کی امید رکھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عید اور سادگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سادگی، اخلاص اور خوف خدا کی مثال تھی۔ عید کے دن بھی ان کی طبیعت میں وہی وقار اور عاجزی رہتی تھی۔ منقول ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے دل کو دنیا کی چمک دمک میں گم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے نزدیک عید کی اصل خوشی یہ تھی کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کی ایک یادگار کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی خوشی کو بھی عبادت بنا دیتے تھے۔ عید کے دن اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کرتیان کی نگاہ میں عید صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کا نام نہ تھی بلکہ پورے معاشرے میں خوشی بانٹنے کا ذریعہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عید کے دن اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ممکن ہو تو یہی حقیقی عید۔ حضرت عمر فاروق کی عید اور عدل و ہمدردی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رعایا کے حال پر بہت نظر رکھتے تھے۔ عید کے دن بھی ان کی نظر کمزوروں اور محتاجوں پر ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینے کا کوئی بچہ، کوئی یتیم، کوئی بیوہ اور کوئی حاجت مند ایسا نہ رہے جو عید کی خوشیوں سے محروم ہو۔ ان کی عید محض جشن نہیں بلکہ انصاف اور ہمدردی کا منظر ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق
حضرت عمر عید کے موقع پر لوگوں کے احوال معلوم کرتے، ضرورت مندوں تک مدد پہنچاتے اور اپنے ماتحتوں کو بھی یہی ہدایت دیتے کہ عام مسلمانوں کی خبرگیری کریں۔ ان کا یہ جذبہ ہمیں بتاتا ہے کہ عید کا اصل حسن تب ہے جب معاشرہ کمزور طبقات کو بھول نہ جائے۔ اگر امیر کے گھر میں خوشی ہو اور غریب کے دل میں حسرت باقی رہے تو وہ عید اپنی روح کھو دیتی۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عید کا پہلا تحفہ عدل اور دوسرا تحفہ ہمدردی۔ حضرت عثمان غن کی سخاوت اور عید۔ حضرت عثمان اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی سخاوت کا رنگ عید کے دنوں میں اور بھی نمایاں ہو جاتا تھا۔ جب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتے وہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر میں رہتے۔ ان کے دل میں امت کا درد تھا، وہ جانتے تھے کہ عید کے دن کوئی خالی ہاتھ نہ رہے۔ حضرت عثمان کی طبیعت میں حیا اور نرمی تھی۔ عید کے دن ان کی شخصیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان انہیں دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ جو شخص خود تو بہترین لباس پہن لے مگر کسی یتیم کے دل کو خوش نہ کرے، اس کی عید میں برکت کم رہ جاتی ہے۔ حضرت عثمان کی عید ہمیں اثار کا درس دیتی ہے، وہ اپنی خوشی کو دوسروں کی مسکراہٹ میں ڈھال دیتے تھے۔ حضرت علی المرتض کی عید اور روحانیت۔ حضرت علی علم، شجاعت، تقوی اور زہد میں اپنی مثال اب تھے۔ عید کے دن بھی ان کی نظر دنیا کی ظاہری رونقوں سے زیادہ آخرت کی حقیقت پر رہتی تھی۔ وہ عید کے موقع پر لوگوں کو یاد دلاتے کہ خوشی مناؤ مگر اللہ کو نہ بھولو۔ وہ عبادت، دعا اور عاجزی کے ساتھ عید گزارنے کو پسند کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ عید کے دن بھی دل کی صفائی اور گناہوں سے توبہ کو اہم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک عید کا پیغام یہی تھا کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ حضرت علی کی عید ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی خوشی دل کے سکون میں ہے اور دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا۔ حضرت عائشہ صدقہ کے گھر کی عید۔ حضرت عائشہ کا گھر علم، محبت اور نبی کریم کی یادوں کا مرکز تھا۔ عید کے دن ان کے گھر میں بھی وہی نبوی خوشبو محسوس ہوتی تھی جو مدینہ کی گلیوں کو مسرور کر دیتی تھی۔ حابا و صحابات عید کے آداب، نمازن عید، مسنون اعمال اور گھریلو سادگی کو حضرت عائشہ سے سیکھتے تھے۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ عورت کے لیے عید صرف بناؤ سنگھار نہیں بلکہ گھر کو محبت، حیا اور برکت سے بھرنے کا نام ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں عید کے دن خوشی تو ہوتی تھی مگر اس کے ساتھ علم و ادب بھی موجود ہوتا تھا۔ وہ خواتین کو یہ سکھاتی تھیں کہ عید کے دن بھی پردہ، وقار اور اللہ کا خوف برقرار رہنا چاہیے۔ ان کی شخصیت میں گھر کی گرمجوشی اور دین کی روشنی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان گھرانے کی عید صرف کھانوں اور تحفوں سے نہیں بلکہ ذکر، تہذیب اور اچھے اخلاق سے خوبصورت بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی عید اور اتباع سنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سنت نبوی کے سخت پابند تھے۔ عید کے دن ان کا ہر عمل سنت کی پیروی کا مظہر ہوتا تھا۔ وہ تکبیرات عید، غسل، پاکیزگی، عمدہ لباس اور نمازن عید کی ادائیگی میں خاص اہتمام کرتے۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا حسن یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ان کی عید ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی اگر سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ وہ نہ تو بیجا خوشی مناتے تھے اور نہ ہی رنج و غم میں ڈوبے رہتے تھے۔ ان کے لیے عید ایک بندگی کا دن تھا، نہ کہ بے قابو تفریح کا۔ آج ہم اگر ان کی پیروی کریں تو ہماری عید بھی نورانی بن سکتی۔ حضرت بلال کی آواز اور عید کا روحانی منظر۔ حضرت بلال حبش کی اذانیں مدینے کے لیے رحمت تھیں۔ عید کے دن بھی ان کی موجودگی دلوں کو خوش کر دیتی تھی۔ وہ نبی کریم کے دور میں نماز اور اجتماع امت کی ایک جیتی جاگتی علامت تھے۔ ان کی آواز اور ان کا اخلاص مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ عید صرف فرد کی نہیں پوری امت کی خوشی۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین میں مقام رنگ، نسل، زبان، قبیلے سے نہیں بلکہ تقوی اور اخلاص سے ملتا ہے۔ عید کے دن جب سب مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو بلال کی اسلامی سیرت کا تاریخ میں پیغام جمادی روشن الاول ہو کے جاتا بڑے ہے۔ مارکے عید امت کی مساوات اور اخوت کا دن ہے۔ بچوں کے لیے صحابہ کی عید کی خوشی۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتے تھے۔ وہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے اور انہیں محبت دیتے۔ بچے عید کے دن بڑوں کے چہروں پر مسرت دیکھ کر دین سے قریب ہوتے تھے۔
اے صحابہ کے گھروں میں عید کا ماحول سختی اور روب کا نہیں بلکہ شفقت محبت اور دعا کا ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ نئی نسل کے دلوں میں عید صرف کھیل کود کا دن نہیں بلکہ ایک بابرکت اسلامی تہوار کے طور پر راسخ ہوتی تیج بھی اگر ہم صحابہ کے اس طریقے کو اپنائیں تو ہمارے گھروں میں عید کی حقیقی رونق بحال ہو سکتی ہے، بچوں کے ساتھ نرمی تحفہ دعا اور مسکراہٹ عید کی روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ غربا و مساکین کی خبرگیری صحابہ کرام کی عیدوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ محتاجوں کو نہیں بھولتے، عید سے پہلے سواد دالقاف فطر ادا کرنا، غریبوں کے لیے کھانا لباس اور ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عید کی اصل خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب معاشرے کا ہر فرد اس میں شریک ہو۔ صحابہ کے دور میں عید کے دن کئی ایسے واقعات پیش آتے جن میں کسی یتیم، کسی مسکین یا کسی غلام کو خاص طور پر عید کی خوشی دی جاتی۔ ان کا معیار یہ تھا کہ میرے گھر میں خوشی ہے تو میرے بھائی کے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اپنے گھر کی تیاریوں میں لگ جائیں اور پڑوسی یا رشتہ دار کی خبر نہ لیں تو عید کی روح ہم سے دور ہو جائے گی۔ مسجد اور عیدگاہ کا ادب صحابہ کرام عید کے دن مسجد اور عیدگاہ کا خاص احترام کرتے تھے، پاکیزہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر تکبیرات بلند کرتے ہوئے نماز عید کے لیے نکلتے۔ ان کے چہروں پر مسرت ضرور ہوتی لیکن دل خشتن الہی سے بھی بھرے ہوتے، وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے تو اس میں تکلف کم اور خلوص زیادہ ہوتا۔ ان کے دل صاف تھے اس لیے ان کی مبارکباد بھی سچی ہوتی تھی۔ یہ طرز عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عید کا آغاز اللہ کے گھر عیدگاہ سے ہونا چاہیے، جب بندہ سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تب اس کی خوشی میں پاکیزگی آتی ہے۔ صحابہ نے عید کو عبادت سے جوڑ کر اس کی برکت کو دگنا کر دیا تھا۔ صلح معافی اور دلوں کی صفائی صحابہ کرام کی عیدیں دلوں کی صفائی سے مزین ہوتی تھیں۔ وہ عید کے دن اپنے بھائیوں سے ناراضگی ختم کرتے، سلام بڑھاتے، معاف کرتے اور صلہ رحمی کرتے۔ اگر کسی کے درمیان رنجش ہوتی تو عید کا موقع صلح کا ذریعہ بن جاتا۔ یہی وہ اخلاقی عظمت ہے جو صحابہ کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے۔ آج کے دور میں بھی عید کا سب سے خوبصورت تحفہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کدورت نکال داگر ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سے کوئی شکو ہے تو عید کے دن اس شکوے کو مٹا دینا چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ خوشی اس دل میں اترتی ہے جو نفرت سے خالی ہو۔ حضرت اس کی روایت کا روحانی پیغام حضرت انس بن مالک نبی کریم کے خادم تھے اور بہت سی یادیں ان کے ذریعے امت تک پہنچیں۔ عید کے مواقع پر ان کی روایت کردہ تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صحابہ کو خوشی کا سلیقہ سکھاتے تھے۔ یہ سلیقہ نہ شور و غوغا تھا اور نہ بے مقصد تفریح بلکہ ذکر، پاکیزگی، نماز، مبارکباد اور باہمی محبت تھی۔ صحابہ نے انہی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا۔ حضرت انس کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین میں خوشی کی نفی نہیں بلکہ اسے مہذب اور بامقصد بنایا گیا ہے۔ عید کی مسرت اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہو تو یہ مسرت دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ آج کے لیے صحابہ کی عیدوں کا پیغام، اگر ہم صحابہ کرام کی عیدوں پر غور کریں تو ہمارے لیے کئی روشن سبق سامنے آتے ہیں۔ پہلا سبق سادگی ہے، عید کو نمائش کا دن نہ بنایا جائے۔ دوسرا سبق سخاوت ہے، غریبوں، یتیموں اور رشتہ داروں کو یاد رکھا جائے۔ تیسرا سبق سنت کی پیروی ہے۔ چوتھا سبق دلوں کی صفائی اور صلح ہے۔ پانچواں سبق اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور عید نصیب فرمائی۔ آج کے دور میں لوگ عید کو محض سوشل میڈیا، تصاویر، خریداری اور تفریح تک محدود کر دیتے۔ اولکن صحابہ کی عیدیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل خوشی دل کے اندر ہے اور دل کا سکون اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہمارا لباس عمدہ ہو مگر اخلاق خراب ہوں تو عید ادھوری رہتی ہے۔ اگر ہماری میزیں لذیذ کھانوں سے بھری ہوں مگر کسی غریب کے گھر چولہا ٹھنڈا ہو تو عید کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ صحابہ کرام کی عیدیں سادگی، تقوی، اخلاص، محبت، اثار اور عبادت کا نمونہ تھیں۔ ان کے ہاں عید صرف جشن نہیں تھی بلکہ ایک تربیتی موقع تھا۔ وہ عید کے دن اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اپنے دلوں کو پاک کرتے، اپنے بھائیوں کو خوش کرتے اور معاشرے کے کمزور طبقات کو سہارا دیتے۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عید کی حقیقی خوشی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہو۔ آج اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں تو ہماری عیدیں بھی یادگار بن سکتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں مسکراہٹ، ہمارے دلوں میں اخلاص، ہماری زبانوں پر دعا اور ہمارے ہاتھوں میں سخاوت ہو تو عید واقعی عید بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر عید منانے، ان کی سیرت سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں کو ایمان، محبت اور سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر
यूट्यूब वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मज़ीद मुअस्सिर कहानियों के साथ लफ्ज़ों की दूसरी वर्जन भी तैयार कर दूं। सहाबा कराम की ईद की यादगार कहानियाँ। ईद इस्लाम की एक अजीम खुशी है, मगर यह खुशी सिर्फ खाने नए कपड़ों और मील जौल तक महदूद नहीं। इस्लाम की नज़र में ईद शुक्र, इबादत, सफाई, मोहब्बत, उखुवत और अल्लाह ताला की नेमतों पर खुशी मनाने का नाम है। जब हम सहाबा कराम की जिंदगियों को देखते हैं तो मालूम होता है कि उनकी ईदें बहुत सादा मगर बहुत बाबरकत होती थीं। उनके यहाँ ईद का दिन अल्लाह की याद, नमाज, सदका, दुआ, मुस्कुराहट, सिला रहमी और आजिज़ी का दिन होता था। उनके चेहरों पर खुशी भी होती थी और दिलों में खौफ खुदा भी। यही तवाज़ुन सहाबा की ईदों को यादगार बनाता है। आज हम इसी नूरानी दौर की चंद ईमान अफरोज़ यादगार झलकियां बयान करेंगे ताकि हमारी ईदें भी इसी पाकीज़ा रंग में रंग जा। पहली ईद की खुशी। मदीना मुनव्वरा का नूरानी मंजर। जब नबी करीम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना के लिए खुशी के 2 दिन मुकर्रर थे, जिनमें वो खेल, तमाशा और कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक खुशी मनाते थे। रसूल अकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों के बदले तुम्हें 2 बेहतर दिन अता फरमाए हैं, ईद अल-फित्र और ईद अल-अज़हा। इस ऐलान से सहाबा के दिलों को ऐसी राहत मिली कि अब उनकी खुशी का मरकज़ अल्लाह की इबादत बन गया। सोचिए वो दिन कैसा होगा जब मदीना की गलियों में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही होंगी, औरतें घरों को सजा रही होंगी, मर्द गुस्ल करके ईदगाह की तरफ जा रहे होंगे और हर ज़बान पर तकबीर की सदाएं होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, विल्लाहुल हम्द। सहाबा के लिए ईद महज जश्न नहीं थी बल्कि एक नई दीनी तहज़ीब की बुनियाद थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ईद। दिल में खशियत, चेहरे पर मुस्कुराहट। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आते ही सादगी, इखलास, नरमी और मोहब्बत का तसव्वुर सामने आता है। उनकी ईद भी ऐसी ही होती थी। वो बहुत ज़्यादा नुमाइश पसंद न थे। उनके नज़दीक ईद का असल हसन अल्लाह की रज़ा थी। रिवायतों और सीरत के अमूमी बयान से ये मालूम होता है कि सहाबा ईद के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देते, सलाम में सबकत करते, दिल साफ रखते और फ़ख्र व तकब्बुर से बचते थे। हज़रत अबू बकर जैसी शख्सियत के लिए ईद एक ऐसा दिन होता था जिसमें वो मुस्कुराहट के साथ गरीबों, मिस्कीनों और रिश्तेदारों की खबर लेते। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईद में असल खूबसूरती ये नहीं कि हमारे पास कितना कीमती लिबास है, बल्कि असल खूबसूरती ये है कि हमारे दिल में कितना खुलूस है। हज़रत अबू बकर की ईद हमें सिखाती है कि खुशी कमज़ोरों को भूल जाने का नाम नहीं बल्कि उन्हें याद रखने का नाम है। 3 हज़रत उमर फ़ारूक की यादगार ईद। अदल, वक़ार और सादगी। हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत में रोब भी था और रहम बयान की ईद में वक़ार नुमायाँ होता था। वो इस्लामी नज़्म व ज़ब्त के बड़े पाबंद थे। ईद के दिन मुसलमानों को खुशी के साथ शरीयत के दायरे में रहना सिखाते थे। उनके दौर में ईद इज्तिमा, मसावात और इज्तिमाई नज़्म का मज़हर थी। हज़रत उमर का अंदाज़ हमें बताता है कि ईद के मौके पर खुशी मनाना चाहिए, मगर बेरारवी नहीं होनी चाहिए। ना फजूल खर्ची, ना गैर ज़रूरी नुमाइश, ना दिल आज़ारी, ना फ़ख्र और गुरूर। उनके नज़दीक ईद का पैगाम था कि हर मुसलमान दूसरे के लिए रहमत बन जाए। शायद इसीलिए उनके दौर की ईदें दिलों को जोड़ने वाली ईदें थीं, तोड़ने वाली नहीं। हज़रत उस्मान गन की ईद। हया, सखावत और नर्म दिल्ली। हज़रत उस्मान गन अपनी हया और सखावत के लिए मशहूर थे। ईद के दिन उनकी सखावत और ज़्यादा नुमायाँ हो जाती थी। वो ज़रूरतमंदों को याद रखते, लोगों के लिए आसानी पैदा करते और अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने से न घबराते। उनकी ईद हमें ये सिखाती है कि माल की असल खुशी खर्च करने में है, जमा करने में नहीं। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू भी बहुत दिलकश है कि वो नर्म मिजाज थे, इसलिए ईद के दिन लोगों के दिलों में भी नरमी पैदा करते। ईद में तोहफ़ा देना, दूसरों के घरों में खैर पहुंचाना, मुस्कुराहट बांटना और अपने दिल को हसद व कीना से पाक रखना उस्मान गन की ईद का रूहानी रंग था। 5 हज़रत अली अल-मुर्तज़ की ईद। इल्म, इबादत और बातनी पाकीज़गी। हज़रत अली इल्म, शुजात और ज़ुहद का हुसैन इम्तिज़ाज थे। उनकी ज़िंदगी में ईद सिर्फ ज़ाहिरी खुशी का दिन न होती बल्कि बातनी इस्लाह का मौके भी होती। वो जानते थे कि ईद का दिन इस शख्स के लिए वाकई खुशी का दिन है, जिसके गुनाह मुआफ़ हों, जिसकी नमाज़ें कबूल हों, जिसके दिल में इखलास हो और जिसका दामन गुनाहों से बचा हुआ हो। हज़रत अली की सीरत हमें बताती है कि ईद की असल तैयारी कपड़ों से ज़्यादा तक़वा की तैयारी है। अगर दिल में नमाज, रोज़ा, तिलावत, सदका और अल्लाह की मोहब्बत न हो तो रंगीन लिबास भी ईद की असल रौनक नहीं बन सकता। लेकिन जब दिल में तक़वा हो तो मामूली लिबास भी नूर से भर जाता है। 6 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ईद। संत की मुकम्मल पैरवी।
حضرت عبداللہ بن عمر سنت کے سچے عاشق تھے، وہ رسول اکرم کے ہر عمل کو بڑی محبت سے اپناتے۔ عید کے دن وہ بھی سنت کے مطابق غسل کرتے، خوشبو لگاتے، اچھے کپڑے پہنتے اور عیدگاہ کی طرف باوقار انداز سے جاتے۔ ان کی زندگی کا یہ وصف ہمیں سکھاتا ہے کہ عید کی اصل خوبصورتی سنت نبی کی پیروی میں ہے۔ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے عید بھی اپنی مرضی سے منائی اور رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ہماری خوشی ناقص ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اپنے عمل سے امت کو یہ پیغام دیتے تھے کہ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک مسنون عبادت ہے۔ 7 حضرت بلال کی عید تکبیر کی گونج۔ حضرت بلال حبش کی آواز میں جو تاثیر تھی وہ عید کے دن اور بھی بابرکت ہو جاتی تھی۔ ان کی تکبیرات گویا اہل ایمان کے دلوں میں زندگی پھونک دیتی تھے۔ جب عید کے دن اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تو صحابہ کی آنکھوں میں خشوع، دلوں میں شکر اور زبانوں پر ذکر الہی ہوتا۔ حضرت بلال کی یاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عید کی صبح سب سے خوبصورت آواز وہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو۔ اگر ہمارے گھروں میں عید کے دن گانے، شور شرابے، لغویات کی گونج ہو اور تکبیر کی آواز دب جائے تو ہماری عید کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ بلال کی عید ہمیں ذکر کی طرف بلاتی ہے۔ 8 حضرت انس بن مالک کی یادیں۔ عید بچوں کی خوشی اور محبت۔ حضرت انس بن مالک نے نبی کریم کی خدمت میں بچپن گزارا تھا۔ وہ عید کے ماحول کو بڑی محبت سے یاد کرتے تھے۔ ان کے بیان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عید کے دن نبی بچوں کو بھی خوشی دیتے، بڑوں کو بھی عزت دیتے اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا اہتمام کرتے۔ صحابہ کے گھروں میں عید کے دن بچوں کو خوش کرنا، انہیں اچھے لباس پہنانا، ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنا ایک خوبصورت روایت تھی۔ یہی وہ انداز تھا جس نے اسلامی عید کو ایک خاندان دوست، محبت دوست اور تربیت دوست دن بنائیج بھی۔ جب ہم بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کے اسی رحمانہ انداز کو اپنانا چاہیے۔ 9 حضرت عائشہ کے گھر کی عید خوشی بھی حیا بھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر عید کے دن خوشی کا حسین منظر ہوتا تھا۔ ایک طرف عبادت، دعا اور ذکر، دوسری طرف مسنون خوشی اور گھریلو مسرت۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ عید کے دن بعض مواقع پر حبشیوں کے کھیل کو بھی رسول اکرم نے اجازت دی تاکہ معلوم ہو کہ اصل میں جائز خوشی کی گنجائش۔ حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھتی تھیں اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام خوشی کو ختم نہیں کرتا، اسے پاکیزہ بناتا ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی عید عورتوں کے لیے بھی یہ پیغام رکھتی ہے کہ خوشی، حیا اور وقار ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ عید کا مطلب بے پردگی، بے احتیاطی نہیں بلکہ خوش دلی، شکر اور پاکیزگی ہے۔ 10 مسکینوں کے ساتھ عید صحابہ کی سب سے بڑی سنت۔ صحابہ کی عید کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ وہ دوسروں کو بھی خوشی میں شریک کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عید میں اگر صرف ہم نے اچھا کھایا، اچھا پہنا اور اچھا وقت گزارا مگر کسی بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی تو ہماری عید میں کمی رہ گئی۔ اس لیے وہ صدقہ، فطرانہ ہدیہ، کھانا اور محبت بانٹنے میں بہت آگے تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کے بارے میں یہی مزاج ملتا ہے کہ وہ عید کے دن خوشی کو عبادت سے جوڑتے تھے۔ فطرانہ غربا کو پہنچانا، محتاجوں کے چولہے جلانا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا اور پڑوسیوں کو یاد کرنا ان کی عید کی شان تھی۔ 11 مدینہ کی گلیوں میں عید سادگی میں عظمت۔ صحابہ کے دور کی عید کی ایک اور یادگار بات سادگی تھی، نہ شور شرابہ، نہ دکھاوا، نہ مقابلہ بازی۔ مرد مسجد اور عید گاہ جاتے، خواتین گھروں میں بھی عبادت و دعا میں حصہ لیتی، بچے خوش ہوتے اور پورا معاشرہ ایک خاندان بن جاتا۔ عیدگاہ کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے، حال احوال پوچھتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور دور والوں کو بھی عید کی خوشی پہنچاتے۔ یہی سادگی دراصل عظمت تھے۔ اس دنیا میں عید کو جتنا زیادہ نمود و نمائش کا رنگ دیا جاتا ہے اتنا ہی اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے۔ صحابہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عید کی رونق لباس کی قیمت میں نہیں، دل کی پاکیزگی میں ہے۔ 12 عید کے دن رسول اکرم کے ساتھ صحابہ کا عشق۔ صحابہ کی عید کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی ہر خوشی رسول اکرم کی خوشی سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ جب عید مناتے تو یہ احساس ان کے دل میں تازہ ہوتا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، سنت پر چلے اور ایمان کی نعمت پائی۔ اس لیے ان کی عید میں شکر گزاری بہت نمایاں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ نہ کہتے کہ میرے پاس سب سے اچھا لباس ہے، بلکہ یہ سوچتے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، قرآن دیا، نبی کی محبت دی اور عبادت کی توفیق دی۔ یہی شعور ان کی عید کو رانی بنا دیتا تھا۔ 13 صحابہ کی عید سے ہمارے لیے سبق۔ صحابہ کرام کی عید کی یادگار کہانیوں سے ہمیں کئی روشن سبق ملتے ہیں۔
پہلا سبق یہ ہے کہ عید کا آغاز عبادت سے ہونا چاہیے، دوسرا سبق یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ شکر بھی ہو، تیسرا سبق یہ ہے کہ فطرانہ صدقہ اور سخاوت عید کا لازمی حصہ ہیں، چوتھا سبق یہ ہے کہ رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کو معاف کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، پانچواں ہے سبق یہ ہے کہ عید سادگی حیاتقو اور سنت کے ساتھ منائی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عید بھی صحابہ کی عید جیسی بنے تو ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت، تکبیر، دعا، مسکراہٹ، محبت اور خیر بانٹنے کا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ عید کے دن دل سے کینہ نکالنا، غریبوں کو یاد کرنا، یتیموں پر شفقت کرنا اور والدین کی خدمت کرنا اسی سنت کا حصہ ہے۔ 14 آج کی عید اور صحابہ کی عید کا فرق۔ آج اکثر لوگ عید کو صرف نئے لباس، سیلفیوں، ضیافتوں اور بازاروں تک محدود کر دیتے، آولکن صحابہ کرام کی عید اس سے کہیں بلند تھی۔ ان کے ہاں سب سے پہلے نماز تھی، پھر شکر، پھر محبت، پھر سخاوت، پھر رشتہ داری اور پھر تفریح کی جائز صورتیں۔ ان کی عید میں ایک روح تھی، ایک مقصد تھا، ایک نور تے اہم۔ اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی عید سے سیکھنا ہوگا کہ خوشی صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے ہونی چاہیے۔ جب کوئی غریب بھی خوش ہو، کوئی یتیم بھی مسکرائے، کوئی بیمار بھی دل سے دعا دے اور کوئی ناراض بھی معاف کر دے، تب عید مکمل ہوتی ہے۔ اختتامیہ صحابہ کرام کی عیدیں ایمان، اخلاص، سادگی اور محبت کی روشن مثالیں تھیں۔ ان کی عیدوں میں اللہ کی یاد تھی، رسول اکرم کی سنت تھی، فطرانہ کی ادائیگی تھی، مسکینوں سے ہمدردی تھی اور دلوں کی پاکیزگی تھی۔ ان کی یادگار عیدیں ہمیں آج بھی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ عید صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ رب کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ آئیے ہم بھی کریں کہ اپنی عیدوں کو صحابہ کی عیدوں کے قریب کریں گے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے، اپنے گھروں کو نور سے بھر دیں گے اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں گے۔ یہی سچی عید ہے، یہی ایمان کی عید ہے اور یہی صحابہ کرام کی عید کا اصل پیغام ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ مزید جذباتی اور کہانی نما انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں۔